جی تو ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے دوستو السلام علیکم، میں سجاد نذر اور ایک نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، عرب دنیا کی تاریخ جب جب لکھی جائے گی تو صدر صدام حسین کا نام ہمیشہ سرِ ورق رہے گا اور ان کا شمار پہلی صف کے افراد میں کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو صدام حسین کے حالات زندگی، شاندار لائف سٹائل، عروج و زوال، دردناک موت کا منظر بیان کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ صدام حسین نے ایران پر کیوں حملہ کیا، صدام حسین نے اسرائیل پر کیوں حملہ کیا، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد کے شمال میں واقع شہر تقریب کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی اور اس کی والدہ اسے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور شہر چلی گئی۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ تھا۔ زندگی صدام حسین کے لیے مشکل تھی۔ وہ کچھ عرصے کے بعد قدرے تنہا رہتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں صدام حسین نے اپنا گھر بار چھوڑا اور تقریب میں اپنے چچا کے ہاں رہنے لگے، جو ایک مدرسے میں استاد تھے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں سرگرم رہے، مگر وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے مخالف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانوی حامی بادشاہت کے خاتمے اور شاہ فیصل کی موت کے بعد بحرانی دور کا آغاز ہوا۔ صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی انتہام اہم ثابت ہوئی۔ عراقی بعثت پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام حسین پارٹی کے اہم رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمد حسن الباقر کے منظور نظر قریبی ساتھی بننے کا کامیاب ہوئے۔ صدر صدام حسین اس وقت نہ افسر تھے نہ فوج کا کوئی ان کے پاس عہدہ تھا، مگر یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ احمد حسن الباقر کے لیے بڑے مفید کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں بعثت پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ اس دور میں صدام حسین احمد حسن کے ساتھ رہے۔ وہ حکومت کا خفیہ کام خود سر انجام دیا کرتے تھے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ کو چپ کروا دیا گیا۔ صدام حسین نے بغاوت کی بہت ساری سازشوں کو بے نقاب کیا تھا اور کونسل کا اجلاس طلب کر کے باغیوں کو گرفتار کروایا۔ موجودہ حکومت نے تیل کی صنعت اپنے کنٹرول میں کر لی۔ عراقی خزانے پر بڑا دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور سکول بننے لگے اور 1989 میں صدام حسین نے اپنے محسن احمد حسن الباقر سے زوری استعفیٰ دلوایا اور خود عراق کے صدر بن گئے۔ اور یہاں سے صدر صدام حسین کا عروج شروع ہوا، جو 24 سال تک رہا۔ عراق میں تب 6 بڑے عہدے ہوا کرتے تھے، جن میں وزیر اعظم، صدر، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین، انقلابی کمانڈ کونسل اور پارٹی کا سیکرٹری جنرل، اور یہ سبھی عہدے ایک ہی وقت میں صدام حسین کے پاس موجود تھے۔ صدام حسین کی خوش لباسی کے چرچے پوری دنیا میں عام تھے۔ ان کے سوٹ لندن کے مشہور ٹیلر سیتے تھے اور صدام حسین کا وارڈروب میں 300 قیمتی سوٹ اور 2500 کے قریب جوتے تھے۔ اب جی بات آتی ہے کہ صدام حسین نے ایران پر حملہ کیوں کیا۔ اس کی 2 وجوہات بہت اہم ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شط الحرب کا ایک جھگڑا اور دوسرا ایران میں شاہ ایران کا سقوط اور امام خمینی کی قیادت میں مذہبی حکومت کا قیام تھا۔ شط الحرب ایران اور عراق کے درمیان ایک حد ہے، اس میں پانی ہے، بعض مقامات پر جہاز بھی چل سکتے ہیں، مگر زیادہ علاقہ دلدلی ہے۔ دونوں ممالک کا ایک عرصے سے دعویٰ یہ رہا ہے کہ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہاں کے ساحلوں کی اکثر آبادی فارسی بولتی ہے اور شیعہ عقیدہ سے
تعلق رکھتی ہے، مگر دوسری طرف عراق کا یہ دعویٰ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے وقت یہ علاقہ عراق کا حصہ تھا اور جب عراق آزاد ہوا تو یہ علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا۔ جی تو ناظرین، 22 ستمبر 1980 کو عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صدام حسین کو امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ ایرانی تیل کا بڑا خریدار امریکہ اور یورپ تھا اور امریکہ ایران کو تیل کے بدلے ایک بڑی کھیپ ہتھیاروں کی دیتا تھا۔ جب ایران پر نئی اسلامی جمہوریت کا پرچم لہرایا گیا تو امریکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب اس کے خطرات سعودیہ اور عراق تک ہی جائیں گے۔ اسلحہ اور بارود ایران میں موجود تھا، اس کو ضائع کرنا بھی مقصود تھا۔ اس کے لیے امریکہ نے عراق کے ساتھ ایران پر جنگ کرنے کا بھرپور ساتھ دیا تاکہ اس طرح امریکی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ تاہم ایرانی شہریوں پر عراقی یلغار ناکام ہوئی اور 1 سال بعد ایرانی فوجیں بصرہ پہنچ گئیں۔ بصرہ میں 55% لوگ شیعہ ہیں، باقی 45% سنی ہیں، اور اس میں 20% کے قریب کرد بھی شامل ہیں۔ بصرہ کی آبادی کی اکثریت شیعہ تھی، مگر صدام حسین نے وہاں ایسے دفاعی انتظامات کیے کہ ایرانی فوج بصرہ پر قبضہ نہ کر سکیں۔ جنگ ساکن ہو کر رہ گئی۔ اس وجہ سے عراق نے امریکہ کے ساتھ مل کر جوہری ہتھیار بنانا شروع کر دیے، اور اگر بغداد پر برا وقت نہ آئے تو ان ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال بھی کیا جا سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان ہتھیاروں نے جنگ کے اثرات پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ بغداد میں ایٹمی ہتھیاروں کی کھیپ کو اسرائیل نے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا کہ کہیں یہ ہمارے اوپر ہی نہ داغے جائیں، اور حملہ کر کے اس کھیپ کو تباہ کر دیا۔ البتہ امریکہ کی مدد سے عراق میں ہتھیار بنتے رہے۔ عراق نے ایران کے خلاف 1984، 1985 اور 1986 میں بھی اس کا استعمال کیا، اور اس کے بعد کردوں کی بغاوت آنے پر بھی ان کا استعمال کیا۔ ہزاروں لاکھوں بچے، بوڑھے اور مرد اس کا شکار ہوئے۔ امریکہ کو اب عراق اور ایران جنگ بند کروانے کی فکر تھی۔ امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عراق ایٹمی ہتھیار بنائے، مگر صدام حسین ایسا کرنا چاہتے تھے۔ اس خطرے کی روک تھام کے لیے امریکہ نے 1983 میں عراق میں ایک نئی کمانڈ تشکیل دی جس کا نام سینٹرل کمانڈ تھا۔ اس کمانڈ کی ذمہ داریاں یہ تھیں کہ وہ مشرق وسطیٰ اور اس سے بھی آگے انڈونیشیا تک امریکی مفادات کا تحفظ کرے اور سیاسی حالات پر بالواسطہ اثر انداز ہو۔ اب بات کریں گے کہ ایک عورت کی آواز پر صدام حسین نے اسرائیل پر کیسے میزائل داغے اور حملہ کروائے۔ ایک دفعہ صدام حسین کانفرنس کر رہا تھا کہ ایک مظلوم عورت روتے ہوئے صدام حسین کے پاس آئی اور کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسے انتہائی بے رحمی سے قتل کر ڈالا ہے۔ تم یہاں مزے کر رہے ہو، تمہیں مسلمان بیٹیوں کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی؟ تو صدام حسین رونے لگا اور آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ کل اسرائیل کا کوئی بچہ یا بوڑھا صبح کا سورج نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کے بعد صدام حسین نے اپنی فوج کو اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 2 گھنٹوں کے بعد عراق کے 40 میزائل اسرائیل کی تباہی کے لیے تیار تھے۔ صدام حسین کے حکم پر 40 میزائل ایک ہی وقت میں اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر فائر کر دیے گئے۔ ان میزائلز نے اسرائیل کے دارالحکومت پر تباہی مچا کر رکھ دی۔ ہزاروں کی تعداد میں یہودی جہنم واصل ہوئے۔ جب پہلا میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر آ کر گرا تو اسرائیلی وزیر دفاع ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا، مگر اسرائیل نے ان ہلاکتوں کو چھپاتے ہوئے صرف 7 افراد کی موت کی تصدیق کی تھی۔ اسرائیلی دارالحکومت مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور یہاں اسرائیلی حکومت نے کرفیو نافذ کر دیا۔ کسی میڈیا یا صحافی کو اس شہر میں جانے کا اجازت بالکل انہوں نے نہیں دی، اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پر بہت کم نقصان ہوا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی بہت مدد کی کہ صدام حسین سے اب بدلہ لیا جائے، مگر صدام حسین کی اسرائیل پر دھاک بیٹھ چکی تھی۔ پھر امریکہ نے صدام حسین کے خلاف اسرائیل کو اپنے ساتھ ملا کر ایک سازش کے ذریعے
عراق کے گرد اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ ظاہری طور پر امریکہ صدام حسین کا دوست بن گیا تھا، مگر امریکہ نے ہی صدام حسین کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ عراق میں سنی اور شیعہ کو لڑوا کر انہوں نے عراق پر حملہ کر دیا۔ عراق طاقتور ممالک کے آگے بالکل کمزور تھا، مگر صدام حسین کی دلیری کی وجہ سے ان کو ناکے چونے چبوائے انہوں نے۔ آخر کار امریکہ اور اسرائیل عراق پر حملہ آور ہو گئے، مگر صدام حسین نے ہار نہیں مانی اور آخری دم تک لڑتا رہا۔ امریکہ عراق پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکا تھا، مگر صدام حسین ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دکھائی نہ دیتے ہوئے ان کو بھاری نقصان پہنچاتا رہا۔ امریکہ نے جاسوسوں اور غداروں کو صدام حسین کی تلاشی میں لگا رکھا تھا۔ اس کی گرفتاری کرنے والوں کو یا ان کو گرفتار کروانے والوں کو ایک بہت بڑا انعام دیا جائے گا، یہ انہوں نے لالچ بھی دیا تھا۔ آخر کار صدام حسین کا ایک باڈی گارڈ اس لالچ میں آ گیا اور امریکہ کو اطلاع دے دی۔ امریکہ نے صدر صدام حسین کو پکڑ لیا۔ جب امریکی فوج صدر صدام حسین کو ڈھونڈ رہی تھی تو ان کے 2 بیٹوں کو بھی انہوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اور ان کے پوتے مصطفیٰ حسین نے بھی جس دلیری سے امریکہ کی فوج کا مقابلہ کیا اس کی مثال ہی نہیں ملتی، مگر ان کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ صدر صدام حسین پر ان کے اپنے لوگوں کے ذریعے ہی مقدمات درج کروائے گئے، جن کی سربراہی امریکہ کر رہا تھا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کرتوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت کی سزا سنائی گئی اور سزا پر عمل درآمد تک صدام حسین کو نظر بند کر دیا گیا۔ ان کے پاس ایک سلیپر، 2 جوڑے اور باتھ روم بھی وہ خود صاف کیا کرتے تھے، جس کے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بنایا کرتی تھی، جس کے کپڑے اور جوتے اور خوشبو کی حفاظت کے لیے پورا سیکریٹریٹ تھا۔ اس کے بارے میں 14 دسمبر 2005 کو اخبار میں یہ خبر چھپی کہ صدام حسین کو 2 برسوں میں جوتوں کا 1 جوڑا فراہم کیا گیا ہے، اور پچھلی پیشی پر صدام حسین نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھیوں کو نئے جوتے فراہم کیے جائیں۔ صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جب صدام حسین کے 3 وکلاء کو قتل کر دیا گیا تو ان کے معلقین نے عدالتی بائیکاٹ کیا اور بھوک ہڑتال کی۔ عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران انہوں نے جج کو خط لکھا کہ یہ مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ بغداد میں صدام حسین کی سماعت سخت کارروائی کے دوران چلائی گئی۔ ججز کی 5 ارکان پر مشتمل اس کمیٹی نے اس سماعت کا جائزہ لیا اور لیتی رہی۔ آخر کار 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور پھانسی کے مناظر کو انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر براہ راست دکھایا گیا، جو آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ دار کھینچ دیا گیا۔ عالمی مبصرین نے صدام حسین کے حوصلے کی تعریف کی۔ اس وقت امریکی فوج کے جو سپاہی تھے وہ بھی آبدیدہ دکھائی دیے، مگر اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو ویورز، کیسی لگی میری یہ ایک چھوٹی سی ریسرچ؟ اگر آپ کو ریسرچ اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔